پاکستانی بھی ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ویزا کی درخواست دی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ ان پروسیس ہیں اور پروسیس ابھی ہو بھی رہے ہیں. جو ایک کٹ آف ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آبزرورس کے لیے بھی اور صحافیوں کے لیے بھی، وہ 20 جنوری تھی، جس میں انہوں نے آخری تاریخ دی گئی تھی کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں. تو وہ 20 تاریخ تو گزر گئی ہے، لیکن اب بھی کیس بائی کیس بیسس پہ جو بین الاقوامی صحافی درخواست دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب تک 49 ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے. 32 جو ہے وہ اس وقت انڈر پروسیس ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے دلی میں، وہاں سے بھی کوئی 24 کے قریب جو درخواستیں ہیں اجازت ناموں کے لیے، وہ اس وقت جو ہے وہ پروسیس میں ہیں. ٹوٹل جو ہے جو درخواستیں ملی ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے، اس کی تعداد 174 ہے. یہ تو کچھ تعداد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مشنز ہیں، فارن آبزرورس جن کو کہتے ہیں، جو غیر صحافی جو کیٹیگری ہے، اس کے حوالے سے بھی صرف برطانیہ سے 25 درخواستیں آبزرورس کی وہ پروسیس میں ہیں. رشین فیڈریشن کی طرف سے 8 درخواستیں جو ہے وہ انڈر پروسیس ہیں. جاپان سے 13 درخواستیں جو ہے وہ پروسیس میں ہیں. کینیڈا سے کوئی 5 وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے. جنوبی افریقہ سے 2 آبزرور مشنز جو ہے ان کی درخواستیں انڈر پروسیس ہیں، اور اسی طرح سے کامن ویلتھ جو ہے اس کی 5 درخواستیں جو ہے وہ پروسیس میں ہیں. صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ خود پاکستان کے اندر سے بہت سارے صحافی جو ہے وہ ان کو ایکریڈیٹیشن کارڈز جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں. پاکستان کے اندر سے آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ تعداد 6065 ہے، اور اگر آپ اس کا بریک اپ مانگیں گے تو 1200 لاہور سے، 1470 کراچی سے، 1050 پشاور سے، 600 کوئٹہ سے، حیدرآباد سے 355، فیصل آباد سے 250 اور ملتان سے 290. جو بین الاقوامی صحافی اور آبزرورس جو اجازت نامے لے رہے ہیں، وہ اجازت نامے 3 بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. لیکن ان 3 شہروں کے علاوہ اگر کوئی صحافی غیر ملکی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیس بائی کیس بیسس پہ اس کو بھی پروسیس کیا جا رہا ہے. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20 تاریخ گزرنے کے باوجود اب بھی کیس بائی کیس بیسس پہ الیکشن کمیشن اور وزارت اطلاعات کے جو منسلک جو ادارے ہیں وہ ان درخواستوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ حقائق جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری تھا، اس لیے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے. اب کوئی اگر 2-4 سوال ہوں تو ضرور کر لیں. راشد حبیب صاحب ایئر وائی سے. یہ جو 49 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، ان کے کنٹریز کے نام، اداروں کے نام 14 ملکوں کی. جی آپ بتا دیجیے. جو ہمیں آئی تھی ریکویسٹ وہ 14 ملکوں سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 174 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے فار کریڈیٹیشن کارڈس،
وہ فورن میڈیا ہاؤسز ہی کے لیے پاکستان میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو یعنی 174 پلس 49 یہ. ان کے کنٹریز کے نیم اور میڈیا نیم جی ہمارے پاس ہے, ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ سے اس کی ہم صرف پرائیویسی ریزنز کی وجہ سے ان کے نام وغیرہ شیئر نہیں کریں گے, لیکن جو معلومات دی جا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے. صاحب کا میرا ٹھور سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت نامے جاری ہو چکے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی ٹرمز آف کنڈیشنز یا ان کے لیے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ کیسے اس الیکشن کو کور کر سکیں؟ جی بالکل, ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے. امرین آپ کچھ کہیں گے؟ یہ جی ای سی پی کی طرف سے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوڈ آف کانڈکٹ ہے, جو ہم نے جو جرنلسٹ اپلائی کریں ویدر دے آر بیسڈ ان پاکستان یا وہ باہر کے ملک سے آ رہے ہیں, تو ہم ان سے وہ کوڈ آف کانڈکٹ شیئر کریں اور پھر ویزا کا ریکمنڈیشن لیٹر دیں. ارسلان اسد صاحب پی میرا ایک کوشچن سر یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ 174 کل ویزا درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور 49 کو ویزا جاری کیے جا چکے میڈم, تو یہ ٹوٹل تعداد مبصرین کی, آسان الفاظ میں مبصرین کی میڈم اور صحافیوں کی ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ اچھا جی, ٹوٹل کا جو میرا مینڈیٹ موفا کے حوالے سے جو مبصرین ہیں جو انٹرنیشنل آئیں گے آبزرورز, دیٹ از دا ڈومین آف موفا, وہ بھی ہم آپ سے ایگزیکٹ نمبر شیئر کر لیتے ہیں. لیکن جہاں تک جرنلسٹ کا تعلق ہے تو 174 وہ ہیں جو آلریڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو فورن میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کرتے ہیں. 174 پلس 81 یہ وہ ہیں جو اس میں سے 81 کے فگر سے 49 کو آلریڈی ویزاز ہیو بین ایشوڈ. وہ جب پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو اکریڈیٹیشن کارڈز بھی ای سی پی سے لے کے ان کو دیں گے تاکہ وہ کوریج کریں, اور جو 32 ہیں وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. اچھا سر, آج سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے یونیورسٹی اور کالجز بند ہیں اسلام آباد کے, تو ایسی صورت میں کیا یہ جو غیر ملکی آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں تمام ادارے تو بند نہیں ہیں. میرے خیال میں انسپیکٹر جنرل پولیس نے کل اس کی ایک وضاحت کی تھی, لیکن جہاں کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرے, وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جو صحافی حضرات ہیں ان کو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھیں, لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اور خصوصی جہاں پر ان کی اگر ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے. یہ جو صحافی سارے آ رہے ہیں سر, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی یہاں پر ایک سینٹرائز کوئی کنٹرول روم, کوئی ایسی فیسلٹی ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے جہاں پر یہ بیٹھے, جیسے ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک سینٹرلائز ایک جگہ دے دی جاتی ہے جہاں ہم پلگ ان کرتے ہیں تو ہمیں ویڈیوز بھی مل رہی ہوتی ہیں, آڈیو بھی مل رہی ہوتی ہے, کمپیوٹرز بھی پڑے ہوتے ہیں, پرنٹرز بھی پڑے, ایسی فیسلٹی کوئی ہوتی؟ آپ کچھ کہیں گے؟ جی اچھا جی, آپ کے پچھلے سوال کی ایک جو فگر میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو مبصرین آ رہے ہیں وہ 55 ہیں, 50 اور 55. اور دوسرا جی جو آپ فیسلٹیز کا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ہمارے جو پی آئی او ہیں جو پی آئی ڈی کو ہیڈ کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ ایک میڈیا سیل بناتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں. اس میڈیا سیل کی ایکسیس ہمارے جو فورن جرنلسٹس آئیں گے فار الیکشن کوریج وہ اس کو بھی یوز کریں گے. وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی ہوئے گی کہ اف اینی جرنلسٹ وانٹس ٹو گو ٹو وزٹ پولنگ اسٹیشن تو ہم پی آئی ڈی سے ہی کانسٹنٹ لیزوں میں ہوئیں گے تو وہ ادھر جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں فار کوریج پر. اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی کچھ سہولیات جو ہے وہ ضرور اور ہماری طرف سے جی ای پی ونگ میں راؤنڈ دا کلاک سیل بنا ہوگا جس میں ہمارے افسر دن رات بیٹھے ہوئیں گے کہ جو جرنلسٹ باہر سے آئیں اور ان کو کو نقصان ہوگا. اس لیے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے اور سیاسی مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ بنائی گئی ہے, خاص مخصوص لوگوں کے لیے لیولنگ کی گئی ہے اور باقیوں کو کھنڈرات میں ڈال دیا. اس کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. تو یہ نہیں کیا جائے, مینیورنگ نہ کی جائے, عوام کی رائے پہ چھوڑا جائے. اور میں بالخصوص شہر کراچی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حالات پھر آئیں کہ جب بستیوں میں آپریشن ہو رہے ہوں اور گیہوں کے ساتھ گھن پس رہے ہوں اور ریل کی پٹریوں پہ رینجرز کے جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں. اگر کچھ لوگ ایسے ہی لوگوں کو دوبارہ لا کر اس پورے شہر کو